ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، معروف سائنسدان ہیں آپ کی فیلڈ کا ایک بہت بڑا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان، قوم کے ہیرو آج ہم میں نہیں رہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے، اور کیونکہ جو عبدالقدیر خان صاحب کی کنٹریبیوشنز ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں سائنس کے میدان میں، ایٹمی طاقت پاکستان کو جو بنایا اس میں ایک بہت کلیدی کردار عبدالقدیر خان صاحب نے ادا کیا، اور سائنس کے ہر انجینئرنگ کے شعبے میں اور پورے سائنس کی ترقی میں وہ زندگی بھر وہ خدمت کرتے رہے، اور آج پاکستان جو ہندوستان سے ٹکر لینے کے قابل ہوا اس میں وہ اور دوسرے ہمارے نیوکلیئر سائنٹسٹ جنہوں نے بہترین کام کیا ملک کے لیے، یہ اسی کام کا نتیجہ ہے، اور یہ سب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی نگرانی میں اور لیڈرشپ میں ہوا، اور بہت مضبوط انہوں نے ٹیم بنائی، اور جب وہ ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد بھی کام اسی رفتار سے زور سے جاری رہا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے ایک ڈسپلن کا ماحول پیدا کیا تھا ان اداروں میں، بہت ساری یونیورسٹیز بنانے میں بھی انہوں نے ایک بہت کلیدی کردار ادا کیا۔ مثال کے طور پہ جو غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ ہے اس کے بننے میں بہت ایک بنیادی کردار تھا ڈاکٹر صاحب کا، اور میری تو اکثر ان کے ساتھ انٹریکشن رہتی تھی کیونکہ میں بھی انجینئرنگ یونیورسٹیز کے سلسلے میں کافی کوشش کرتا رہا، اور اب پاکستان کی پہلی غیر ملکی تعاون سے ایک پاکستان آسٹرین یونیورسٹی ہری پور ہزارہ میں قائم ہوئی ہے۔ تو یہ جو کردار انہوں نے ادا کیا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں ان کو بہت سے سول ایوارڈز بھی ملے، لیکن سب سے بڑی بات جو وہ زندگی بھر کہتے رہے وہ یہ تھا کہ اگر اس ملک کو آگے بڑھنا ہے تو وہ تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی اور جدت طرازی، انوویشن کی بنیاد پہ ہی بڑھنا ہوگا، کیونکہ آج کی وسائل کی اہمیت کم سے کم تر ہو گئی ہے، اور سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ انسانی وسائل کی ہے، اور کس انداز سے جو نئی نئی ٹیکنالوجی جو ابھر رہی ہے چوتھے صنعتی انقلاب کے بعد، جن ممالک نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے جیسے سنگاپور ہے اور دوسرے ممالک ہیں وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اب موجودہ حکومت نے ایک نالج اکانومی ٹاسک فورس قائم کیا ہے جس کے تحت تقریباً 100 ارب روپے کے پروجیکٹ اس وقت اپروو کچھ ہوئے ہیں اور کچھ ہو رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو ہیں وہ ایک کبھی ایسے کم لوگ آتے ہیں قوموں کی زندگی میں جو اتنی بڑی تبدیلی لاتے ہیں اور اتنا مضبوط کر کے جاتے ہیں ملک کے۔ آج ہم بے شک ڈاکٹر صاحب یہ ان کی دور اندیشی تھی جس کی بنا پر انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی پر فوکس کرنے پر زور دیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ کام کیا، ایک طویل عرصہ گزارا، وقت گزارا، ان کی شخصیت کے بارے میں بتائیے گا، آپ نے بطور انسان ان کو کیسا پایا؟ بہت انکساری سے کام کرتے، بات کرتے تھے، بہت ہی ہنسی انداز سے ہنس کے لوگوں کو مسکرا کے کنونس کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح نہیں کرنا۔ اپنے ویوز کا اظہار جو تھا وہ بہت مضبوطی سے کرتے تھے، لیکن بہت انکساری تھی ان کی طبیعت میں، اور وہ آپ پاکستان اکیڈمی آف سائنسز کے بھی وہ بھی صدر رہے، میں بھی صدر رہا کئی دفعہ، تو اس دوران بھی کافی ہمارا انٹریکشن رہا، اور چین کے ساتھ جو ہم نے خاص طور پہ جو تعلقات ڈیولپ کیے اس کو وہ بہت پسند کرتے تھے، اور انہوں نے چائنا کے ساتھ کولیبریشن میں مختلف فیلڈ میں اس کی کوشش کی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی ہمارا دوست ملک ہے تو وہ چائنا ہی ہو سکتا ہے، اور مغربی ملک سے ہمیں بچنے کو کہتے تھے کیونکہ یہ دوغلا معیار ہے بہت سارے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ عرصہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی زندگی کا ایسا بھی گزرا جو کہ خاصا مشکل تھا، وہ نظر بند رہے، کافی پریشانیوں کا شکار رہے۔ اس عرصے کے بعد آپ نے کیا پایا؟ کیا کسی قسم کی کوئی مایوسی ان کی زندگی میں، ان کی شخصیت میں آپ کو نظر آئی؟ کیونکہ اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اپنا ہر کردار ملک کے خاطر، ہر لمحہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہر وقت وہ تیار رہتے تھے۔ جی نہیں، وہ بالکل مایوس نہیں ہوئے، ہمیشہ آپٹمسٹک رہے اور ہمیشہ امید افزا رہے، اور جس زمانے میں ان کے اوپر بہت ساری ایلیگیشن آ رہی تھی
تو ایک فنکشن مجھے یاد ہے جو کہ میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں کیا تھا. میں اس وقت منسٹر فار سائنس اور ٹیکنالوجی تھا. تو میں نے ان کو کھڑے ہو کر بہت سپورٹ کیا اور سب لوگوں سے کہا کہ صاحب ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کو کچھ ممالک جو ہے بہت سارے الزامات دے رہے ہیں اور ان کو چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں کسی طرح, ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, لیکن یہ پورے ملک کا فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں اور جو کوششیں ہیں ان کی پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کی اس کی پوری طرح سے سپورٹ کریں. تو بات یہ ہے کہ ہر صورتحال میں بہت سے مشکلات سے گزرے, لیکن ہمیشہ امید افزا رہے اور ہمیشہ پاکستان کے لیے اور اسلامی دنیا کے لیے کوششیں کرتے رہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عطاء الرحمان, معروف سائنسدان ہمارے ساتھ موجود تھے.